سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، نہ اس علاقے کے لوگوں کے پاس ان کے اپنے رشتہ دار بلوچستان یا پاکستان کے دوسرے علاقوں تک آسانی سے آ سکتے ہیں، بلکہ یہ لوگ بھی بڑی مشکلوں سے ایک منزل سے دوسرے منزل کی طرف جاتے ہیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو ان روڈوں کی جو خستہ حالتیں ہیں اور ان روڈوں کی جو کمی ہے، اس کی وجہ سے ایک عام بلوچستانی جو اپنی نوکری یا اپنی مزدوری یا اپنے تھوڑے سے رقم میں اپنے لیے کوئی سائیکل، موٹر سائیکل یا جیپ یا کوئی کام یا کسی کار یا کسی بس یا کسی ٹرک کو لیتا ہے تو اس ٹوٹ پھوٹ کا ہمیشہ شکار رہتا ہے۔ اور یقینی طور پہ اگر ایک صوبہ ایسا ہو جو بالکل مالی حوالے سے بڑا کمزور ہو اور اس کی ساری آمدنی صرف اس پہ ہی خرچ ہو جائے کہ وہ اپنے لوگوں تک رسائی نہیں کر سکتا، یہ تکلیف بھی ہوتی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو حکومت بلوچستان نے یہ سوچا کہ ہم بلوچستان میں ہر لحاظ میں ایک روڈوں کا جال بچھائیں گے۔ تو ہمارے بہت سارے سیاسی مخالفین بھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ جی روڈوں سے ترقی نہیں جاتی، تو میں نے اور ترقی جو ہے وہ انسان ترقی لے جاتا ہے۔ تو ہم نے ان سے اسمبلی میں کبھی کبھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں، بحث مباحثہ چلتا ہے، تو میں نے کہا کہ دنیا میں شاید پھر امریکہ، یورپ، روس، چین، جاپان، ملیشیا، یہ سارے دانشور میرے خیال مجھ سے بڑے دانشور ہمارے پاس ہیں جو اس ترقی کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ترقی نہیں ہے بلکہ ترقی کچھ اور ہے۔ یقینی طور پہ ترقی کچھ اور ہے۔ آپ کے پاس روڈ ہوگا، کوئی آپ کی رسائی ہوگی، کوئی اسکول بنے گا، کوئی اسپتال بنے گا۔ آپ کے پاس روڈ ہوگا تو اپنی معیشت کے لیے اپنی بے روزگاری دور کرے گا۔ آپ کے پاس روڈ ہوگا تو آپ کی اسکیم کے تحت کوئی ماسٹر، کوئی ڈاکٹر اپنے کلینک تک یا اپنے بی ایچ یو یا سول ڈسپینسری تک جا سکے گا۔ آپ کے پاس روڈ کا طریقہ کار اچھا ہوگا تو کوئی اسسٹنٹ کمشنر، کوئی تحصیلدار، کوئی پٹواری، کوئی ایس ایچ او گشت میں، زمین کی نشاندہی میں یا کسی اور سلسلے میں اس علاقے کا معائنہ کرے گا اور وہاں لوگوں کو تحفظ دے گا۔ آپ کے پاس روڈ ہوگا تو آپ کو ایمبولینس کی سہولت میں آسانی ہوگی۔ آپ کے پاس روڈ ہوگا تو آپ کی رسائی ایک کالج تک، ایک یونیورسٹی تک، ایک اسکول تک، ایک شہر تک ہو سکے گا۔ اور آپ کے پاس اگر روڈ ہوگا تو آپ اپنے غریب لوگ اپنے مال مویشی اور اپنی چھوٹی وغیرہ زمینداری کی چیزوں کو شہروں تک، مارکیٹوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ روڈوں کا سلسلہ ختم کر دیں اور بولے کہ جی ہم نے روڈ نہیں بنانے، تو ٹھیک ہے، پھر ترقی ضرور آپ کے پاس آئے گی لیکن ایک بہت مشکل حالات کے طریقے سے آئے گی، جو کہ بہت نقصان دہ بھی ہوگی، دیر پا بھی ہوگی، دیر سے بھی آئے گی، اور اس کا جو اصل ترقی ایک علاقے میں ہونی چاہیے وہ اس انداز میں نہیں آ سکتا۔ تو دوستوں، یہ سلسلہ صرف بڑے روڈوں تک نہیں ہے۔ الحمدللہ اس حکومت نے جو منصوبہ بنایا اس منصوبے کے تحت ہم نے ہر حلقے کے اور ہر علاقے کے بڑے روڈ، درمیانے روڈ اور چھوٹے روڈ تینوں رکھے۔ اب میں اور آپ اس شہر سے بڑی ہماری پرانی وابستگی ہے۔ ایک روڈ ساکران کا روڈ شہر ہم میں جاتا ہے، زمیندار بھی اسی پہ ہے، مارکیٹ والا بھی اسی پہ ہے، فیکٹری والے بھی اسی پہ ہیں، میں، آپ سب لوگ اسی روڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اس روڈ کی وجہ سے عام دنوں میں جو ایک تنگی شہر میں ہب میں نظر میں آتی تھی ماضی میں، یہ ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ ہوتا تھا۔ پھر اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ، پھر سیکیورٹی کا ایک ایشو، جو لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی ایسا ماحول بنتا تھا کہ نہ ان کا کوئی کاروبار صحیح چلتا سکتا تھا اور مشکلات زیادہ۔ پچھلی گورنمنٹ نے ایک اچھا منصوبہ شروع کیا جس میں ہب بائی پاس کا منصوبہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ 2017 میں جب شروع ہوا اور ہماری حکومت جب آئی تو اس کی حالت جس سچویشن میں تھی، ہمیں محسوس ہوا کہ اگر اس انداز میں اس روڈ کو اگر ہم نے جاری رکھا تو اس کو کم سے کم 8 سال اور لگیں گے، اور اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ یہاں چیزوں کو شروع کرنا بہت آسان ہے۔ آج ہم نے یہ تختی لگائی ہوئی ہے اور یہ تختی لگا کے میں چلا جاؤں گا کہ جی میں نے آج یہ روڈ شروع کر دیا، آج وہ روڈ شروع کر دیا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آج اگر میں اس روڈ کو شروع کرتا ہوں تو کم سے کم 2-3 سال میں اس روڈ کو شروع ہو جانا چاہیے، لوگ اس میں سفر کر سکیں، لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن ہمارے ماضی میں جو حکومتوں نے منصوبہ بندی بنائی کہ جی شروعات کر دیں، پھر دوسری حکومتیں آگے بنائیں نہ بنائیں، ہمارا اس میں کوئی سر درد نہیں۔
تو ہب بائی پاس جب بننے لگا، ہمارے ایک موصوف ہے، انہوں نے کہا جی یہ پچھلی حکومتوں کا ایک بہت اچھا تحفہ ہے. میں نے کہا بالکل اچھا تحفہ ہے. شروعات کرنا اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ کو شروع کیا ہے، لیکن اس پروجیکٹ کو کیا صرف اس لیے شروع کیا ہے کہ کسی ٹھیکیدار کو دے دیں اور چار آدمیوں کو فائدہ مل جائے، اس کے بعد روڈ بنے نہ بنے ہمارا اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. تو ہماری حکومت آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ جی اس کے پیسے جس طرح رکھے جاتے ہیں تو ہب بائی پاس جلدی بن نہیں سکتا. تو ہم نے پھر کابینہ میں بہت سارے ایسے منصوبے بلوچستان ہیں، بلوچستان کے ہیں، جن کو سامنے رکھا. حالانکہ ہمارے منصوبے نہیں ہیں، لیکن چونکہ بلوچستان حکومت نے اس میں پیسے خرچ کیے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے ہیں نہیں لیکن ہم نے ان کو مکمل کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر فنڈنگ کا نظام ہم نے بہتر کیا، اس کی چیزوں کو تھوڑا تبدیل کیا، اور اس طرح کے بلوچستان کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں. کوئی 1000 کے لگ بھگ ایسے پروجیکٹ بلوچستان کے ہیں جو 10 سال 15 سال پرانے ہیں، جن کو اس حکومت نے آ کے مکمل کیا ہے. ان پہ زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس ایک منصوبے سے، چاہے اس کو کسی نے بھی بنایا ہو، اگر اس کا فائدہ بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کو ملنا ہے، اس علاقے کے لوگوں کو ملنا ہے، تو حکومت بلوچستان ہر اس کام کو تیزی میں کرے گی جس میں عوام کا فائدہ ہو اور عوام کی بھلائی اور بہبود ہو اس میں. تو دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہب بائی پاس کا کام مکمل ہوا، پھر ہب پل سے پھر ایک ساکران کا بائی پاس کا کام الحمدللہ ہم نے شروع کیا، اور آج ہم آپ کا ایک اور جو بائی پاس ہے جو دارو ہوٹل سے لے کے بالکل آتے آتے یہاں سے آج ساکران روڈ سے منسلک ہوگا، اور یہاں سے پھر میرے خیال وہ دوسرا بائی پاس بھی بہت قریب ہے جو ہب پل کی طرف لے جائے گا. اور کل کو ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک اور پل بنا کے اس کو ناردرن بائی پاس کے ساتھ بھی ٹچ کر دیں. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ یہاں کے شہر، یہاں کے لوگ، یہاں کی آبادی ہوئی ہے. میں سبزل روڈ پہ ابھی ہم نے بلوچستان کا سب سے بڑا روڈ کا آغاز کیا، سب سے چوڑا روڈ، اور اسی طرح سریاب روڈ بلوچستان کا سب سے چوڑا اور لمبا روڈ بننے جا رہا ہے. اسی طرح کوئٹہ میں بہت سارے روڈ ہیں. تو 3 سال پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب ان غریب علاقوں کے زمیندار یا اس کے مالکان کے پاس اگر ہم گئے ہیں تو ان کی زمینوں کو 300 سے 400 یا 500 روپے فٹ پہ لوگ لیتے تھے. آج اسی سریاب میں 3 سال بعد آپ جائیں، آپ کو 3000 سے 4000 روپے فٹ ایک آدمی کی زمین کی قیمت ملنے جا رہی ہے. تو وہ فائدہ جو ایک زمین کا ہے وہ کس کو مل رہا ہے؟ ایک غریب آدمی جس کے پاس اگر 2 ایکڑ ہے، جس کو ماضی میں شاید 50 لاکھ میں کوئی نہ لیتا ہو، آج اگر اس کو 10 کروڑ میں کوئی لے رہا ہے تو اس کی زندگی میں بہتری آئے گی. وہ اپنی زمین اگر آدھی بھی بیچتا ہے اور آدھی کے پیسے رکھتا ہے، وہ اپنے لیے گھر بنا سکتا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے، اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے، اور اپنے لیے ایک زندگی کو بہتر انداز میں آگے کی طرف لے جا سکتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہاں ترقی روڈ کی صورت میں گئی. آج جب یہ روڈ آپ کا مکمل، بلکہ میں تھا جب شروع ہوگا تو آپ دیکھیے گا اس روڈ سے منسلک آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں جو اس روڈ سے وابستہ ہوں گے، ان کی زندگیوں میں آپ کو بہتری خود نظر آنا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ آسانی بھی ہو اور لوگوں کو فائدہ بھی ملے. لوگوں کی زندگیوں میں یہاں سے انہوں نے جانا ہے، بلکہ اس روڈ سے جس طرح انور نے کہا کہ اس روڈ کو میرا خیال دوسرے لوگ زیادہ استعمال کریں گے، جو شاید اس کی مخالفت سب سے زیادہ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہب شہر کے اندر جو ترقی کا عمل پچھلے 30-40 سالوں میں کرنا چاہیے تھا وہ اس شہر کے لیے نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اس شہر کو بند رکھا. آج ہب کی حالت آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر لحاظ سے ہم نے نہ صرف اس شہر کو بہتر کرنا ہے، اس شہر کی اور ساکران اس سے منسلک جتنے روڈ ہیں، انشاءاللہ یہ آپ ایک بائی پاس دیکھ رہے ہیں، ایک بائی پاس انشاءاللہ آپ کو اور بھی نظر آئے گا. اور اگلے بجٹ میں انشاءاللہ جو آخری بجٹ ہمارا ہوگا، ہم اس کے اندر ہب اور ساکران کے حوالے سے روڈ کا انشاءاللہ ایک ایسا نیٹ ورک بچھائیں گے کہ کم سے کم لوگ ان بڑے روڈوں سے مشکلات کم ہوتے ہوئے اس جگہ سے دوسری جگہ جائیں، اور اس جگہ سے پھر کراچی کی طرف یا آر سی ڈی کی طرف یا کسی اور کی طرف جائیں، تاکہ آپ کی زمینداری بھی بہتر ہو اور آپ کی زمینوں کی قیمتیں بھی اچھی ہوں، آپ کو آسائش بھی ملے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہو. تو دوستوں، یہ سلسلہ انشاءاللہ ابھی وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں. ابھی اس سے پہلے میں جاؤں گا وندر ڈیم پہ، انشاءاللہ اس کے بھی کام کو ہم دیکھیں گے. کہ وندر ڈیم کا کام مجھے یاد ہے 2008 یا 9 کی بات ہے یا 10 کی بات ہے، جب
بلکہ زرداری صاحب میرے خیال ادھر افتتاح کے لیے آئے تھے، اور جس طرح ہم نے ایک بورڈ لگایا وہاں بھی ایک بورڈ لگا اس زمانے میں. اور جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے کہا کہ جی وہ ایک منصوبہ تھا جس کو 10 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، تو اس کی کیا صورتحال ہے. تو عمران خان صاحب نے جب وہ رپورٹ منگوائی تو اس نے بولا جی یہ تختی تک یہ اسکیم تھی، اس کے آگے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جی حکومت جب کوئی کام شروع کرتی ہے تو اس کی اپروول ہوتی ہے اور ترقیاتی کاموں میں اس کا نام آتا ہے، باقاعدہ اس کی فنڈنگ ہوتی ہے. اور انہوں نے بولا جی کچھ نہیں ہے. پھر وزیر اعظم صاحب نے جو ہماری پی ایس ڈی پی 2019 کی اور 20 کی آئی، باقاعدہ اس کو ایز اے اسکیم اپروو کیا گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے دعوے دار ہیں کہ جی ان چیزوں کو ہم نے شروع کیا. کوئی شروع نہیں تھا. یہ اسی طرح بالکل اسکیم تھی جس طرح کہ سی پیک کا مغربی روٹ ہے، ادھر بھی اسی طرح کی ایک تختی لگی جہاں پہ اس دور کے وزیر اعظم اور باقی لوگ بھی آئے. لیکن بعد میں جب پتا چلا کہ مغربی روٹ کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی اپروول ہوئی ہے، نہ اس کے لیے فنڈ ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ کار ہے، پھر اس کی بھی اسی طرح منظوری دی گئی. اور اس طرح بلوچستان کے کئی اسکیموں کی منظوری اس حکومت کے ساتھ ساتھ وفاق نے مل کے کی، جن پہ الحمدللہ آج کام جاری ہے. آج وندر کا ڈیم جو 10 ارب روپے کا ہے، آج اس پہ کام جاری ہے. آج اس پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے. آج مغربی روٹ پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے. آج کوئٹہ بائی پاس پہ اصل طریقے سے کام ہو رہا ہے. آج باقی اس طرح کے کئی منصوبے ہیں جو بلوچستان کے، جن میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، جن کے اعلانات بھی ہوئے اور جن پہ کام کا سلسلہ بھی جاری ہوا ہے، اور بہت ساروں پہ کام انشاءاللہ مزید بھی شروع ہوگا. تو دوستوں میں ایک یقینی طور پہ ہب کی اپنی ایک افادیت ہے. یہ پورے بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. ہب کے اندر لوگ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کراچی سے قریب ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے عزیز دوست اقارب اس شہر میں آ کر رہتے ہیں. تو بلوچستان کے لوگوں کا یہ شہر ہے. جس طرح کوئٹہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پورے بلوچستان کے لوگ وہاں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو سب سے بڑا اس نوعیت کا شہر ہے جس نے پورے بلوچستان کو اپنے اندر سمایا ہے، وہ ہب کا شہر ہے. اور اس شہر کا ایک حق بنتا ہے. یہ اس لیے اس کا حق نہیں بنتا کہ جام کمال اس ضلع سے تعلق رکھتا ہے یا یہ ہمارے حلقوں میں آتا ہے. اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ ایک بڑے شہر کے ہونے کی حیثیت سے جو ریونیو، جو مالی مدد، جو روزگار، جو کاروبار، جو سہولت یہ شہر پورے بلوچستان اور حکومت کو دے رہا ہے، شاید ہی بہت کم ایسے شہر ہوں گے جو دے رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس 20-25 سالوں میں اس شہر کے لیے کیا کیا گیا، وہ میرے اور آپ کے سامنے. وہ کام جو ہم نے صوبائی حکومتوں سے یہاں کروانے چاہیے تھے، وہ کام جو وفاقی حکومت سے ہمیں یہاں کروانے چاہیے تھے، شاید وہاں کوئی کمی رہ گئی، شاید ہماری توجہ بڑی کم تھی. اور رکھوانا کوئی بڑا مشکل کام نہیں، ہم نے بھی تو رکھوائی ہے. یا تو یہ ہو کہ جی ہم ایک ایسی حکومت کے بعد آئے ہیں کہ حکومتوں نے کہا تھا کہ جی ادھر کام ہی نہیں ہوگا. یہ اگر ہب بائی پاس کا یہ روٹ اگر بن رہا ہے تو حکومت بلوچستان نے پیسے رکھے. ساکران روٹ کا رکھا حکومت بلوچستان نے پیسے رکھے. ہب بائی پاس جو پہلا والا ہے اس کے لیے حکومت بلوچستان نے پیسے رکھے. اور اسی طرح آنے والے بہت سارے روڈ ہیں، جس میں گڈانی کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ اس بجٹ پہ ہم نے گڈانی کا بھی ایک بائی پاس رکھوایا جو گڈانی موڑ سے ہوتا ہوا، پیرکت سے ہوتا ہوا اور اسی ہب بائی پاس کو آ کے ٹچ کرے گا. یہ بھی اسی حکومت نے رکھا. جب حکومت یہ ساری کام آج کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے ماضی میں بھی کر سکتی ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ شاید کوئی سیاسی مسئلہ بنے، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن حقیقت ہے. الحمدللہ ہمیں اپنے حلقوں میں موقع ملا، ہم ہر کام لے گئے. ہم یونیورسٹیز لے گئے، کالجز لے گئے، پولی ٹیکنیک لے گئے، ڈی آر سی لے گئے. آج وہ آپ کے سامنے ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے تعلیم سے دوستی نہیں رکھی. لسبیلا کی یونیورسٹی آج اتنا آپ کے سامنے ہے. پولی ٹیکنیک کالج آپ کے سامنے ہے. بلوچستان ریزیڈینشیل کالج آپ کے سامنے ہے. ڈگری کالج بیلا جس زمانے میں بنا تھا اس زمانے میں بلوچستان میں کالج بڑے کم ہوتے تھے. تو الحمدللہ بلوچستان میں اور لسبیلا کے لوگوں کی اصل ترقی کے حوالے سے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی قوم کو تعلیم یافتہ کریں گے. شاید یہ انفرادی طور پہ اپنی چیزوں کے فیصلے خود کریں گے اور پھر شاید ہماری بات نہیں مانیں گے. ہم نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم بلوچستان کے اندر اور اپنے حلقے کے اندر ہر اس عمل کو کریں گے جو انفرادی طور پہ ایک لسبیلا کے باشندے کو شعوری ترقی بھی دے گا، معاشی بھی ترقی دے گا اور خود مختاری بھی دے گا. اور یہی سوچ میرے خیال پورے بلوچستان میں ہمیں
ہر سیاستدان کو بھی کرنی پڑے گی. ہم انفرادی طور پہ اپنے لوگوں کو صرف اس لیے دور ترقی سے نہیں رکھ سکتے کہ ہم ان کو تعلیم نہ دیں، روڈ نہ دیں. آج ان روڈوں کو کھولنا پڑے گا، آج آپ کو اپنے علاقے کھولنے پڑیں گے، اور آج آپ کو تعلیم دینا ہوگا اپنے علاقوں میں. اور جو اپنی قوم کے ساتھ یہ سب سے بڑا ناجائز کام کرے گا کہ ان کو تعلیم سے محروم رکھے گا اور اصل تعلیم سے محروم رکھے گا، میرے خیال آج کے دور میں اس سے بڑا زیادتی وہ اپنی قوم کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا اس پی ایس ڈی پی کے اندر کہ ریزیڈینشیل کالجز کا ہو، پالی ٹیکنک کالجز کا ہو، بورڈنگ سکولز کا ہو، بورڈنگ کالجز کا ہو، اسپتالوں کا ہو، کلچر کمپلیکسز کا ہو، سپورٹس کمپلیکسز کا ہو، روڈوں کا ہو، ٹیکنیکل ٹریڈ کا ہو، پانی کا ہو، بندات کا ہو، لینڈ کا ہو، ہر لحاظ میں ہر شعبے کو آپ اٹھائیں، زمینداروں کا ہو. حال میں ہم نے ٹریکٹر اسکیم پورے بلوچستان میں شروع کی جس کے تحت 1000 ٹریکٹر ہم بلوچستان کے زمینداروں میں دے رہے ہیں. اسی طرح نالی، پکی نالی، پی وی سی پروگرام اور زمینداروں کے لیے تالابوں کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں زمیندار کے لیے بھی ہو رہے ہیں، لائف سٹاک میں بھی ہو رہے ہیں، فشری میں بھی ہو رہے ہیں، کوسٹ میں بھی ہو رہے ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں پہ آہستہ آہستہ یہ کام کریں اور اس کا فائدہ بلوچستان کے لوگوں کو ملے. تو انشاءاللہ آج اس روڈ کا ایک سنگ بنیاد ہم رکھ رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس روڈ پہ مزید کیس نہ ہو، کیونکہ کیسوں نے تو ہمارے بلوچستان کی ترقی ویسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے اور آدھی تو ان کیسوں سے نہیں ہوتی ہے. پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمارے اسی طرح سانگ کے ایک روڈ پہ کچھ لوگوں نے کیس کیا، تو جن موصول نے جہاں کیس کیا ان کی نیت، لیکن میں نے کہا جی اس سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ یعنی کہ 0 پوائنٹ سے اگر سانگ پہ اگر روڈ جا رہا ہے اور ادھر سے منسلک سانگ کے لوگ ہیں، بٹھڑی کے، کھنراج کے ہیں، ماگوڑا کے ہیں، کسی حد تک سومیانی کا علاقہ بھی وہاں لگے گا، بوہار کا ہے، تو غریب لوگ ہیں. اور اس ریتیلی علاقے میں آپ جائیں اپنی کوئی گاڑی چلا کے مجھے دکھا دیں، اور وہ بھی ہمارے حلقے میں، میں ابھی جا کے کسی اور کے حلقے میں جا کے کیس کر دوں کہ یہ کام نہ ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے. بلوچستان کی طرح کوئی ایسا کام کسی کے ساتھ ناجائز ہو، جیسے میں نے ڈپارٹمنٹس کو بھی کہا ہے، یہاں پہ موجود ڈی سی بھی ہیں، کمشنر بھی ہیں، کہ اگر کسی کی زمین کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، اگر ہمارے روڈ کی وجہ سے کسی کی زمینوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اگر ہمارے یہاں پہ اسپیشل اکنامک زون کی وجہ سے مقامی لوگوں کی زمینیں اور چیزوں کے اندر نقصان ہو رہا ہے، اس کے اندر آپ نے توجہ دینی اور ان کو بیٹھ کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ایک حل نکالنا ہے. اور آپ انشاءاللہ تسلی رکھیں، اس روڈ کے حوالے سے ہو یا یہاں پہ اسپیشل اکنامک زون کے حوالے سے ہو، ان دونوں کاموں کے حوالے سے جب تک علاقائی لوگوں کے خدشات دور نہیں ہوں گے، ہم کوئی ایسا کام آگے نہیں کرنے جائیں گے، اور ہم آپ کے سارے خدشات دور بھی انشاءاللہ کریں گے. تو ڈی سی لسبیلا اور کمشنر صاحب بھی بلکہ یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ایکسین بھی ادھر ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میرے پروگرام کے بعد وہ یہاں کے لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ایک ملاقات کریں، اور اگر ایسی چیزیں ہیں تو ان خدشات کو ہم ابھی سے ایڈریس کریں. کہیں زمین کی ایشو ہے، کہیں الائنمنٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، کہیں روڈ غلط جانے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ممکنات میں آ سکتی ہیں. میں آخر میں انشاءاللہ پر امید ہوں کہ ان سارے کاموں سے ہم روزگار بڑھائیں گے، ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ہم لوگوں کو ایک سہولت دیں گے، اور آپ کی معاشی زندگی کے اندر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو لا کے ہم چاہیں گے کہ بلوچستان نہ صرف ترقی کرے، اصل ترقی کرے، معیشی ترقی کرے، تعلیمی ترقی کرے، اور بلوچستان کامیابی کی طرف آگے جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ابھی ہمارا بندر اور ڈام کا پروگرام ہے، وہاں جائیں گے، کوئی ساتھی وہاں بھی ہیں. اور ہب کے حوالے سے پچھلے 3 سال یقینی طور پہ کہتے ہیں نظریں ہم نے بڑی کوشش کی رکھنے کی کہ ہم اپنا مشورہ بھی شہر کے لیے رکھیں، ساکران کے لیے رکھیں. کچھ دوست ناراض ہو جاتے ہیں بلا وجہ، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی ترقی کے لیے آپ ناراض نہ ہوں. کسی علاقے میں اگر ترقی ہو رہی ہے، آپ اپنا فنڈ سارا سیاسی طور پہ نہ ہو، ہم نے کوئی سیاسی طور پہ نہیں رکھا، ہم نے اگر رکھا ہوا ہے تو شاید اس روڈ کے حوالے سے مجھے بہت ساری چیزیں معلوم بھی نہ ہوں. ساکران کے روڈ ہے یا بائی پاس ہے یا باقی بہت سارے ہب کے شہر کے بہت سارے اسکیمات آئیں گی، لوگوں کے لیے آپ کام کریں، لوگوں کو ایک سہولت دیں. انفرادی طور پہ آپ جتنی چیزیں دینا چاہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اجتماعی طور پہ انفرادی ضرور دیں، ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس اجتماعی معاملات حل ہو جائیں
پھر آپ انفرادی طور پہ بھی لوگوں کی مدد کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے لوگوں کے اجتماعی معاملات حل ہونے چاہیے. پانی ہے، روزگار ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، روڈ ہے، ڈیم ہے، کاروبار ہے، یہ حل ہو. پھر آہستہ آہستہ ہم ان کو انفرادی بھی چیزیں زمینداری کی صورت میں ہم دے رہے ہیں، اور لیزر کی صورت میں دے رہے ہیں، ٹریکٹر کی صورت میں دے رہے ہیں، فشرمین کو بوٹ کی صورت میں دے رہے ہیں، زمینداروں کو گھنٹوں کی صورت میں دے رہے ہیں، لوگوں کو پانی کی سہولت کے حوالے سے دے رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی آ رہی ہیں. سو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ، حالانکہ ہم نے پروگرام کوشش کی تھی کہ ایک چھوٹا یہاں رکھیں، لیکن اچھا ہے آپ سارے آ گئے. یہی موقع ملتا ہے لوگوں کے ساتھ ایک خطاب کرنے کا، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی سال علاقے کے حوالے سے ہوں گے چیزیں. اور بلکہ میں ایکسین صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو روٹ پورا چل رہا ہے، میرا خیال یہ تقریباً دارو ہوٹل یا وہاں سے شروع ہوتا ہوا یہ پورا آپ کا ادھر آ رہا ہے. اگر اس کے اندر کنیکٹیوٹی روڈز آ سکتے ہیں، اگر اس کے اندر ایسے ایسے روڈوں کی ضرورت ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے دیہات اور گاؤں کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی آپ سروے کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم اپنے اسی کے ریویژن میں ہم ڈال دیں گے، تاکہ بڑے روڈ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سہولت ملے جن کے گھر، جن کے گاؤں اس روڈ تک پہنچ سکیں. پھر جا کے اس کا اصل فائدہ جو ہے نا یہ سب لوگ حاصل کر سکیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ.